السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احکام تجوید میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے، جس میں ہم صفات لازمہ کی جو آگے دو قسمیں بنتی تھیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، تو آج انشاءاللہ عز و جل اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم صفات لازمہ متضادہ جو ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ متضادہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، اس کو کہتے ہیں متضادہ۔ مثلاً آسمان زمین، کالا گورا، اسی طرح لڑکا لڑکی، تو یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ غیر متضادہ وہ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ مثلاً اللہ، اب اس کے کوئی اپوزٹ نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے۔ اس طرح رسول، اس کی بھی کوئی ضد یعنی اس کا اپوزٹ نہیں ہے۔ اب متضادہ اور غیر متضادہ تو آپ نے جان لیا ہے، اب صفات لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں ان کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں، اور صفات لازمہ غیر متضادہ وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، ان کو صفات لازمہ غیر متضادہ کہتے ہیں۔ اب یہ جان لیں کہ صفات لازمہ متضادہ یہ ٹوٹل 10 ہیں۔ 10 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 جوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے تو یہ ٹوٹل 5 بنتی ہیں، اور 5 جو ہے یہ 10 بن جاتی ہیں۔ تو اس کا 10 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 دنے 20 ہو جاتا ہے، جو ضد ہیں تو وہ 20 ہو جائے گا، بلکہ 5 اور 5 ہیں، ان کی ضدیں بھی 5 ہیں، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 صفات بن جاتی ہیں، جنہیں صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں۔ تو یہ کون کون سی ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی ہے صفت ہمس، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے جہر، اور دوسری صفت ہے شدت یا متوسط، اور اس کی ضد جو ہے وہ ہے رخاوت۔ اسی طرح تیسری صفت ہے استعلاء، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے استفال۔ اسی طرح چوتھی صفت جو ہے وہ ہے اطباق، اور اس کی ضد ہے انفتاح۔ اسی طرح 5ویں صفت جو ہے وہ ہے اذلاق، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے اسمات۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 بن جاتی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمس، اور ہمس کا لغوی معنی ہے پستی یا نرم آواز یا ہلکی آواز، اور اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی یعنی اس کو پستی، نرم آواز اور ہلکی آواز کو کہتے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں، یعنی جو کمزور آواز ہے اس کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں، جن میں یہ پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے آواز کا پست ہونا، اور یہ صفت جو ہے وہ 10 حروف میں پائی جاتی ہے جنہیں حروف محموسہ کہتے ہیں۔ وہ 10 حروف کون سے ہیں؟ وہ 10 حروف یہ والے ہیں: فحثہ، شخص، سکت۔ فحثہ میں دیکھیں 4 حرف ہیں، فا، حا، ثا، ہا، پھر آگے شخص، شین، خا اور صاد، اور سکت میں 3 حرف ہیں، سین، کاف، تا۔ تو یہ ٹوٹل 10 حروف ہو جاتے ہیں جن کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ اب ٹوٹل حروف جو ہیں وہ ہیں 29۔ اب ان میں سے اگر 10 نکالیں تو باقی بچتے ہیں 19 جو بچتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حروف مجہورہ، یعنی جہر سے جو ہے وہ حروف مجہورہ بچ جاتے ہیں، اور یہ جو 10 حروف ہیں ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف کہ ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔
تو یاد رکھیں حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. آواز اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی اس میں دوف ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک ضروری نوٹ بھی یاد رکھیں کہ حروف محموسہ میں سے کوئی حرف جب ساکن ہو تو صفت ہمس خوب واضح ہو جاتی ہے بجائے حرکات کے. یعنی اگر ان 10 حروف میں ان 10 حروف کے اوپر زبر زیر پیش بھی آ جائے تو تب بھی صفت ہمس اس میں جاری ہوتی ہے، لیکن جب یہ 10 حروف ساکن آ جائیں تو پھر اس میں جو صفت ہمس ہے وہ خوب واضح ہو جائے گی. اب چلتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف. سب سے پہلے ہے حرف فا. دیکھیں جب حرف فا ساکن ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے تو اس میں سانس جاری رہے گی اور آواز جو ہے وہ پست ہو جائے گی. دیکھیں حمزہ زبر فا اف. اب جب آپ حمزہ زبر فا اف کریں گے، آپ اپنے ہاتھ کو منہ کے ہونٹوں کے قریب کریں. اب آپ پڑھیں حمزہ زبر فا اف، تو آپ جب آواز کو ختم کرنے لگیں گے تو آواز آہستہ آہستہ پست ہوتی چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی جو سانس ہوتی ہے وہ جاری رہے گی، ایئر فلو جو ہے وہ جاری رہے گی. آپ پڑھ کے دیکھیں اور ہاتھ کو منہ کے قریب کر کے دیکھیں. اف، تو آپ کو جو ہے وہ ہوا باہر آتی ہوئی ہاتھ کو ٹکراتی ہوئی محسوس ہوگی. اسی طرح شا کو بھی جب پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے حمزہ زبر شا اش اش. جب آپ اش کریں گے تو سانس جاری ہوگی، اور جب سانس جاری ہوگی ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کے قریب رکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آواز جاری ہے، سانس جاری ہے اور آواز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. اش اش. اس کے بعد تیسرا حرف ہے ثا. اس کو بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی سانس جو ہے وہ جاری رہے گی، جیسے اس اس اس. آپ ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا. اس کے بعد ہا ہے. حمزہ زبر ہا اہ یا حمزہ زہر ہا اہ. اس میں بھی جو ہے وہ سانس جاری رہے گی، اہ اہ، اور آہستہ آہستہ آواز جو ہے وہ پستی کی طرف جاتے جاتے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہے شین. اس میں بھی صفت ہمس ہوگی اور آواز جو ہے اسی طرح اس میں سانس جاری رہے گی، اور آہستہ آہستہ جب ختم ہو جائے گی تو اس میں جو ہے وہ ایک تفشی کی صفت بھی پائی جاتی ہے، یعنی منہ میں آواز پھیل جاتی ہے منہ کے خلا میں، جیسے حمزہ زبر شین اش. اب یہ شین کی آواز منہ میں پھیل بھی گئی ہے. اس صفت کو ہم بعد میں پڑھیں گے. آج جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے صفت ہمس، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ جب ختم ہوتی ہے آپ اپنے ہاتھ کو منہ کے قریب کریں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہوگی. حمزہ زبر شین اش اش، یعنی جیسے آواز پست ہوتی جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کو محسوس ہوگا کہ منہ سے ہوا نکل رہی ہے. اسی طرح اس کے بعد ہے خا. جب خا پڑھیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا حمزہ زبر خا اخ اخ اخ. سواد کو بھی پڑھتے وقت اسی طرح ہوگا حمزہ زبر سواد اس اس. اس میں صفت صفیر وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم بیان کریں گے. آج صرف ہم صفت ہمس پڑھ رہے ہیں تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. یہاں پہ آواز جاری رہے گی، سانس جاری رہے گی اور آواز آہستہ آہستہ ختم ہوگی، اور محسوس کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ہونٹوں کے قریب کریں گے تو پتہ چل جائے گا. حمزہ زبر سواد اس اس. اس کے بعد سین بھی یہی ہے. حمزہ زبر سین اس اس. اس میں بھی جو ہے وہ آواز جاری رہے گی، یعنی سانس جاری رہے گی اور آواز آہستہ آہستہ پست ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد 2 حرف رہ گئے ہیں، کاف اور تا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو سختی سے ادا نہیں کرنا، کیونکہ ہمس کا معنی ہے پستی اور نرم آواز یا ہلکی آواز. تو کاف اور تا کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ نرم کرنی ہے. اگر سخت آواز کریں گے تو پھر یہ درست ادا نہیں ہوگا. مثلا حمزہ زبر کاف اک، اب یہ درست نہیں ہے، بلکہ آواز کو جو ہے وہ پس کرنا ہے اور سانس کو جاری کرنا ہے. جب ایئر فلو جاری ہوگی تو اس میں آواز یوں ظاہر ہوگی، حمزہ زبر کاف اک اک، آخر میں کھے کھے کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی نکلے گی. آپ ٹی وی پہ جو ہے وہ سعودی عربیہ یا دیگر جو ہے وہ ممالک کی جب اذان سنتے ہیں
تو وہ یوں کہتے ہیں اللہ اک. اس میں دیکھیں آخر میں تھوڑی سی آواز جاری ہوتی ہے، سانس جاری ہوتی ہے تو وہ کھے کی آواز نکلتی ہے. اللہ اکبر اکبر اک، آخر میں تھوڑی سی جو کھے کی آواز نکلتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں صفت ہمس. اسی طرح تا کو دیکھیں، جب ہم تا کو پڑھیں گے تو اس میں بھی صفت ہمس جاری ہوگی. حمزہ زبر تا ات. اب غور سے آواز کو سنیں، حمزہ زبر تا ات، آخر میں جو تھے کی آواز ہلکی سی نکلتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صفت ہمس. ات ات، آخر میں جو تھی کی آواز ہلکی سی نکل رہی ہے، وہ آپ کو تب محسوس ہوگی جب آپ اپنے ہاتھ کو جو ہونٹوں کے قریب کر کے محسوس کریں تو آپ کی سانس جاری ہوگی، آواز آہستہ آہستہ پست ہوگی، تو یہ صفت جو ہے اس میں جاری ہو جائے گی. حمزہ زبر تا ات ات. تو یہ یاد رکھنا ہے، یہ 10 حروف ان کو کہتے ہیں حروف محموسہ. فحثہ فحثہ شخص شین خا صاد ساکت سین کاف تا، یہ 10 حروف کو کہتے ہیں صفت حروف محموسہ، اور ان میں صفت ہمس جاری ہوتی ہے. اور اس کی جو ضد ہے ان کو کہتے ہیں حروف مجہورہ. وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جانیں گے. آج ہم نے جو ہے حروف محموسہ اچھی طرح سیکھے ہیں. آپ ان کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ جب ان کو ادا کرنے کا وقت آئے تو آپ ان کو درست لہجے میں اور درست صفت کے ساتھ ادا کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.